علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، جیسا کہ منار اور شرح منار نور الانوار کے اندر لکھا ہے کہ القرآن کتاب اللہ والمنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے واضح ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اچھا، یہ قرآن ہے اللہ کا کلام، تو یہ نازل کس پر ہوا؟ والمنزل علی الرسول، یہ قرآن اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نازل کیا گیا کس کے ذریعے سے؟ بذریعہ جبرائیل امین۔ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اس زمانے میں باضابطہ طور سے کاغذ قلم کے ساتھ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ نازل ہوتا، نبی صحابہ کو لکھواتے، کسی چیز پر لوگ لکھ لیا کرتے، بعد میں پھر اس کو جمع کیا گیا۔ علماء کہتے ہیں والمکتوب فی المصاحف، اور یہ قرآن نازل ہوا جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول پر، اور پھر یہ صحیفوں میں اس کو لکھا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ قرآن وہ کلام ہے اللہ کا نام جو ہم تک پہنچا ہے، تو ایسے نہیں پہنچا بلکہ یکے بعد دیگرے منتقل ہو کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ یکے بعد دیگرے منتقل ہو کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ اور کیسے پہنچا؟ اب کوئی کہے کہ اس میں ہم تک پہنچا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے اس میں گھٹا دیا ہو، کسی نے بڑھا دیا ہو، کسی نے کچھ کر دیا ہو، کسی نے کچھ کر دیا ہو۔ تو علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے نقل ہو کر کے ایک دوسرے سے، تو اس میں شک اور شبہ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں بلا شبہۃ، بغیر کسی شک اور شبہ کے قرآن نقل ہو کر کے ایک دوسرے سے ہم تک پہنچا۔ تو قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کی عظمت، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے میرے آقا اسلام نے خود حدیث میں بیان فرمایا، اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگو تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، یعنی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ آج دنیا میں لوگ بڑا بڑا کام کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں سب سے بہتر اگر کوئی کام ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے محبوب کے نزدیک، اگر سب سے پسندیدہ کوئی کام ہے وہ قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھا دینا۔ قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھا دینا، یہ بہترین کام ہے۔ اور قرآن پڑھنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ آج چونکہ تکمیل حفظ قرآن کی محفل ہے، آج بچے کو تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر آج ان کو مبارکبادی دینے کے لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو حفظ کرنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3065، راوی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ قد وجبت لہ النار۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اور پھر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، یعنی اس کا حافظ بن جائے، اور حافظ بننے کے بعد
قرآن نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال جانے، اور قرآن نے جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام جانے۔ تو فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور صرف اس قرآن پڑھنے والے یا قرآن کے حافظ کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کی شفاعت سے اللہ اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کو بھی جنت عطا فرمائے گا جس پر جہنم